پھر مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی قرآن کریم پڑھے اور اسے یاد کر لے، فأحل حلالہ اور اس کے حلال کو حلال جانے، وحرم حرامہ اور اس کے حرام کو حرام جانے۔ حرام جانے مطلب اس کو میں نہیں اپناؤں گا، حلال جانے مطلب میں اس کو اپنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، جو کوئی قرآن پڑھے اسے یاد کر لے اور اس پر عمل کرے۔ دیکھیے آپ پہلے حدیث شریف میں کیا تھا؟ پہلے حدیث شریف میں زور دیا گیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ قرآن کو آرام آرام سے پڑھو اور محنت کرو اس کو سمجھنے میں، اور سمجھتے ہوئے قرآن پڑھو، اور صرف ظاہری طور پہ نہ سمجھو بلکہ اس کا اثر دل میں لو، دل سے اس کو سمجھو، دل سے اس کو مانو، دل سے اس کو جانو۔ پہلے جاننے پر زور دیے، پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کو پڑھو، اس کو یاد کر لو اور اس پر عمل کرو، جو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ۔ جو قرآن یاد کرے، پڑھے، یاد کرے اور اس پر عمل کر لے تو اسے چاہیے وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور اس کی شفاعت ایسے اس کے خاندان کے ایسے افراد کے لیے اس کی شفاعت، ریکمنڈیشن اور ریکویسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، منظور کرے گا، ایسے اس کے خاندان میں سے ایسے 10 افراد کے لیے جن کے 10 کے 10 جو ہے جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی، یعنی اللہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے والا اور قرآن کا جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ مولا میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے جہنم میں جانے کا، مولا میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو جہنم سے آزاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ریکویسٹ اور ریکمنڈیشن کو اور شفاعت کو قبول فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ یہ بڑی زبردست بات